آپ آواز اٹھانے کے بجائے آپ نے سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے سب نے حامی بھر دی. تو ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہاں عورت کی عزت ہوگی، وہاں تو عورت کا شان بڑھے گا. اسلام میں عرض کروں کہ وہاں آپ آرام سے بولیں. یقین کس نے دہانی کس نے کرائی آپ کو؟ سب نے. وہاں جتنے بھی علماء ہیں، مولوی فضل الرحمان بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں تو عالم سب سے زیادہ مولوی فضل الرحمان کو مانا جاتا ہے کہ وہاں سرحد میں علماء، کیونکہ مفتی حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہے. حکومت اے این پی کی ہے. سر آپ ڈبیٹ کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا شجرہ ہمیں بھی پتا ہے. اے این پی کی حکومت ہے، لیکن آپ کو یقین مولانا فضل الرحمان نے دلوایا ہے کہ وہ اس کی گارنٹی لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امن معاہدے سے یہ ہوگا کہ خون ریزی ختم ہوگی، اور امن معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس جو ہوگا وہ جلدی انصاف مہیا ہوگا. یہاں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ صدیوں میں 50 سال تک وہاں مرڈر کا وہ جس نے قتل کا ملزم ہے وہ تو اپنی سزا بھگت چکا ہے، لیکن اس کی کیس نہیں کرتی. کے لوگوں کا حق ہے. باقی وہاں کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ بھائی ہمیں جسٹس چاہیے. جس ملک میں ایک گورنمنٹ ہو وہاں جو بھی صوبائی لیول پر ڈیمانڈ ہوگی اور جو بھی بندوق اٹھائے گا آپ اس کی آواز مان لیں گے. نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. وہ اس آدمی کی اس آواز کو تو ہم کچل دیں گے جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہوگا. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے آئین کے خلاف ہوگا. یہ پاکستان کے آئین کے آپ بتائیں کہ کون سے خلاف ورزی کی ہے پاکستان کے آئین کے خلاف؟ پاکستان کے آئین میں تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، لیکن یہاں بتائیں پاکستان کے آئین بتائیں. آئین میں یہ ہے کہ قرآن و سننا شریعت نہیں. قرآن و سننا ہم بھی یہی کریں. قرآن و سننا کیا ہے؟ وہاں تو شریعت آ گئی ہے. قرآن و سننا کیا ہے سر؟ پاکستان کے آئین کس کو کہتے ہیں؟ زین انصاری کوڈ آف لائف دین کس کو کہتے ہیں؟ زین انصاری صاحب یہاں ڈبیٹ شریعت نہیں ہے. یہاں شریعت پر کسی کو اعتراض نہ ہے، نعوذ باللہ نہ ہو سکتا ہے. نفاذ شریعت پر اعتراض نہیں ہے، طریقہ کار پہ اعتراض ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ طریقہ کار. اب جیسے قرآن شریف کی ایک آیت میں کوٹ کر رہا ہوں، آخری خطبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ابھی دین کا ہے کوڈ آف لائف ہے. جس طرح سے اسلام نے بتایا کہ اس طرح سے چلو، اس طرح سے اگر ہم نہیں چلیں گے تو پھر تو ہم کو اس اسلام کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، اگر زین انصاری صاحب آپ اس کو ریلیجس ڈبیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اس کے ڈیفنس میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، متحدہ قومی موومنٹ نے ووٹنگ سے ایبسٹین کیا، اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا ہے تو کیا اس میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جس علاقے میں لوگ بندوق، کلیشنکوف اور راکٹ لانچر اٹھا دیں اس پہ پہلے آرمی آپریشن کرو، جب وہ ناکام ہو جائے آرمی کو واپس بلا لو اور بینڈ آؤٹ فٹ سے معاہدے کر لو؟ اگر آپ نے تحریک نفاذ شریعت محمدی جو ایک بینڈ آرگنائزیشن سے آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے تو جماعت دعویٰ والوں کا کیا قصور ہے؟ سپاہ صحابہ کا کیا قصور ہے؟ اور تیسری بینڈ آرگنائزیشن کا کیا قصور ہے؟ آپ ان سے بھی معاہدے کریں. یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے پھر حکومت وقت سے. بالکل درست بات کی آپ نے. اور بنیادی طور پہ کل کا دن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے ایسے دنوں میں سے ہے کہ جہاں پر اس ملک میں ایک ایسا نظام متعارف کرایا گیا کہ جہاں دو پیرالل نظام آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے جو ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور پھر یہ نفاذ جو نظام عدل کی جو بات کی گئی. اول تو بات یہ ہے کہ خود ساختہ ایک شریعت نافذ کی جائے، اپنے علاقے کے رنگ میں ڈھال کر، تہذیب و تمدن میں ڈھال کر اس کو نام دیا جائے اسلام کا. اور تو بنیادی طور پہ کہ میں اگر ذاتی طور پہ کہیں تو اس چیز کو تو اول تو نظام عدل تو سمجھتا نہیں، اس کو طالبانائزیشن بل ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک طالبانائزیشن کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہے. ایک دنیا بھر کو ایک میسج گیا ہے، ایک عجیب ڈارک میسج گیا ہے کہ آپ نے ابھی جو اپنا پروگرام شروع کیا اپنی جس ڈاکیومنٹری سے، اس میں صرف جتنے لوگ اتنا اسلحہ نظر آیا ہے. اور اگر یہ اسلام کی پکچر ہے تو پھر سوچنا پڑے گا 1400 سال پہلے کون سا اسلام آیا تھا؟ کیا وہ غلط تھا یا آج یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے؟ اتنا اسلحہ جس کی بھرمار ہے، اس کی اپنے سرکل کیا ہوا تھا صوفی محمد صاحب کو، وہ چلے جا رہے ہیں اتنے اسلحے کے ساتھ. کن لوگوں سے ڈرے؟ ان لوگوں سے جن کی وجہ سے جو موت کے گھاٹ میں چلے گئے، جن کو آپ نے مروا دیا ہے اس ساری صورتحال کی وجہ سے. اس کے بعد یہ سب کچھ ان ڈیموکریٹک وے میں لایا گیا، نہ کوئی ڈسکشن، نہ یہ سب. آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہوں گے، بلکہ آپ جیسے کہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ فوٹیج دیکھیں گے. کس کے پاس اسلحہ ہے؟ کس کے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ کس کے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ میں ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو، ذرا آپ نکالیں نا ذرا. مفتی صوفی سر وہ تو 20 امن کا لے کے جا رہے ہیں، ذرا آپ ان کے ساتھ ذرا بندے دیکھیں جنہوں نے کلیشن کوٹ میں لٹکائی ہوئی. یہ ڈنڈا ہے، ڈنڈے ہاتھ میں ہے، جھنڈے ان کے ہاتھ میں. مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو اصلیت نہیں بتائی جائے، حقائق نہ بتائی جائے. ہم پتہ نہیں دنیا میں کس طرف رہ رہے ہیں. ابھی دنیا
کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو میسج گیا ہے، اور بات یہ ہے کہ اب تو پھر یہ سوچیں اس نظام عدل کے بعد کہ یہ ہے کون سا، یہ آیا دارالعلوم دیوبند کا رائج کیا ہوا نظام ہوگا، اہل تشیع سسٹم یہاں فالو کیا جائے گا، یا بریلوی مسلک کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ ابھی تو یہ کوئری لگ گئی اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد ایسی کون سی قوانین کی یہاں پر خلاف ورزی ہونے لگی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آیا؟ پورا یہ میں یہاں پر لے کر آئی ہوں، ٹیکسٹ ہے، یہ ڈرافٹ ہے نظام عدل کا، یہ پورا پڑھا ہے ہم نے اس کے اندر. اور اس میں یہ بتا دیں کہ یہ ساری صورتحال کے بعد ایک سسٹم دوسرے سسٹم کے کاؤنٹر کیسے چلے گا، پہلی بات تو یہ. پھر اس کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، پورے دنیا کو جو میسج جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بنیادی طور پہ ڈارک میسج ہے کہ اس قسم کے لوگ اگر اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں سے کہ بونیر میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیر میں ہوگا، پھر اس کے بعد دیگر علاقوں میں وہاں بھی لوگ مطالبہ کریں گے، وہاں بھی 100 200 1000 لوگ مارے جائیں گے، اس کے بعد ایک نظام ڈیولپ کیا جائے گا، اس پہ گورنمنٹ سائن کر دے گی اور وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو یہ تو ایک میسج ہے پوری اس قسم کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں کہ جی آپ بھی کوئی اس قسم کی ٹیررسٹ اپنی فورس بناؤ، لوگوں کو مروانا شروع کرو اندھا دھند، اور اس کے بعد تمہیں بھی کوئی سسٹم مل جائے گا، ڈیولپ کرو. پاک افواج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جب وہ سیکورٹی فورسز تم پہ آپریشن کریں تم واپس ان پہ آپریشن کرو. یعنی کہ آپ نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی یہاں پر اتنی غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. یا تو آپ کو آپریشن نہیں کروانا چاہیے تھا، آپ نے کیوں آپریشن کروایا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانیں جو ضیاء ہوئی، وہ سویلینز بے گناہ جو مارے گئے، وہ 240 اسکول جو گرائے گئے، وہ جو 2.5 سال سے لوگوں کی زندگی عذاب الہی میں رہی، وہ جو فوجی جوانوں کی لاشیں گھر گئیں، ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کیوں آپریشن کروایا حکومت؟ بالکل بنیادی طور پر فیلیور ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ سسٹم جو امپلیمنٹ کرنے کا ہے جو کوشش کی گئی، تو اس قسم کے تمام ریڈیکل ایلیمنٹس کو یہ میسج چلا گیا کہ جی اب آپ بھی یہی سب کچھ کرو، اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ امپلیمنٹیشن کرتے جائیں گے. پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم ویک سے ویک تر ہوتا چلا جائے گا، اور اس قسم کے لوگوں کی ایک کیسکیڈ سیریز آف کیسکیڈ ڈیولپ ہوگی جو اپنا اپنا نظام پہ ڈیولپ کریں گے. کہیں پر کوئی جس طرح مختلف فورسز ہیں، کوئی اہل تشیع کے نام پہ بنائے گا، کوئی بریلوی مسلک بنا کر بیٹھے گا، کوئی وہابیت سے منسلک ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ مختلف چیزیں ڈیولپ مزید ہوں گی. تو پاکستان دیکھنا یہ تو پاکستان ویک ہو جائے گا نا سارے سسٹم سے. اگر ایمانداری سے بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے لیڈرشپ کا فقدان، کہ اگر لیڈرشپ ہو تو پھر یہ ان چیزوں پہ کنڈیم اور ان چیزوں کے لیے اسٹیپس بھی اسی تیزی اور اسی شدومت کے ساتھ لیے جائیں. کہ ابھی ہم ایک معاملہ یہ چل رہا ہے، پھر اس سے پہلے دیکھیں بلوچ رہنماؤں کا قتل، اس سے پہلے دیکھیں تو فلاگنگ کا معاملہ، پے در پہ واقعات ہیں، اس کے پورے ملک سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. کل یہ معاملہ ہو گیا، کوئی مذہبی جماعت نے اس پہ کوئی بیان نہیں دیا، کوئی آ کر کسی نے میڈیا پہ بات نہیں کی کہ جی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر کتنے ہی لوگ تھے کل اسمبلی میں، شاید اپنی اپنی جماعتوں کی وابستگی کی وجہ سے شاید ہمارے حق پرست اراکین اسمبلی کا ساتھ نہیں دے پائے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین اسمبلی نے وہ سبق جو الطاف بھائی نے دیا ہے، جو قائد تحریک نے دیا، اس پہ کل اسپر آف دا موومنٹ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا گیا، اور انہوں نے ایبسٹین کیا سارے معاملات سے. تاریخ میں آنے والے وقت میں کم از کم اپنے آپ کو اس ڈارک سسٹم سے تو الگ کر لیا ہم نے کہ جو اس طرح کے تمام امپلیمنٹیشنز کو کل کہیں پر امپلیمنٹ کرائے گا یا کرا رہا ہے. تو ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ جو شروع سے بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے ہم وی آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، وی آر دا کوalition پارٹنر، بٹ اٹ نیور ان اینی وے ڈزنٹ مینس کہ ہم ہر چیز پر حکومت کا ساتھ دیں گے. انتہا پسندی پہ اس قسم کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس پر متحدہ قومی موومنٹ کی جو جدوجہد ہے وہ بالکل واضح ہے اور دو ٹوک ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز متحدہ قومی موومنٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی نفیس صدیقی صاحب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور حکومت وقت کے لیے، اور مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ نظام عدل کے ڈاکیومنٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی تھی تو میڈیا نے بے پناہ پریشر ڈالا. نہ صرف صدر پاکستان کے اوپر بے پناہ تنقید ہوئی، آپ کی پارٹی پہ بھی تنقید ہوئی کہ جی یہ سائن نہیں کرنا چاہتے، یہ تو امن نہیں لانا چاہتے، ان کے اوپر تو امریکن دباؤ ہے، ان کے اوپر تو برطانیہ کا دباؤ ہے. ایک پارلیمنٹ میں چیز گئی، آپ نے سائن کر دی. لیکن یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، اس کے بعد آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ جب اسمال پاکٹس میں ڈفرنٹ لوگ ہتھیار اٹھائیں گے یا اپنی بات بندوق کی نوک پر منوانے کی کوشش کریں گے، چاہے بات کچھ بھی ہو. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہزاروں مدارس ایسے ہیں جو ان مینڈ ہیں، ان گورنڈ ہیں، اور ان میں بہت ساروں میں تو جا بھی نہیں سکتے. تو پھر کس طرح حکومت اپنی ریٹ ان پاکٹس میں قائم کرے گی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک بہت بڑا پینڈورس باکس کھل گیا ہے اور اس کی یہ ابتدا ہے، اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہاں پر اس کے بعد بھی امن قائم ہوگا. ایسی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حکومت کے ریٹ کمزور ہوئی ہے اور اس کی دونوں وجوہات ہیں. ایک تو حکومت جو ہے، پہلے کہا نا، یہ اتحادی پارٹیاں ہیں. اگر ہماری ایک اتحادی پارٹی ہمیں
कमजोर कर रही है तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो कमजोर होगी, हुकूमत भी कमजोर होगी। बिल्कुल, लिहाजा ये हम